کیا ہوا ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ ایک تو سورت سے ایک ہمارے حافظ جی ہے، انہوں نے پوچھا ہے، اور دوسرے پچھم بنگال سے مسیح الرحمان بول کے ایک بھائی ہے، دونوں نے سیم سوال پوچھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اکثر ساتھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا مسافر اور قصر کے مسائل تھوڑا سا ہم کو سمجھائیے۔ اس کے بارے میں بعض اوقات جو ہے ہم لوگوں کو مشابہت ہوتی ہے کہ بھائی مسافر اور قصر کے جو مسائل ہے وہ کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، اور آپ کے علاوہ بھی ہمارے اصلاحی معاشرہ کے بھی جو تمام ممبر ہیں اور بھی جو بھائی یہ سبق سنیں گے وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہمارے شریعت کے اندر مقیم اور مسافر ان دونوں کے لیے کچھ احکامات میں فرق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مقیم اسے کہتے ہیں جو اپنے بستی پر، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں ٹھہرا ہوا ہے، وہ مقیم ہے۔ مسافر وہ ہے جو ہمارے شریعت کے نظر میں 48 میل یعنی 78 کلومیٹر سے زائد کا سفر کرتا ہے، اور جہاں پہ جا رہا ہے وہاں پہ 15 دن سے کم اس کے رکنے کا ارادہ ہے، کم رکنے کی نیت ہے، تو ایسا آدمی شریعت کی اصطلاح میں مسافر ہے۔ ایسے مسافر کو ہمارے شریعت نے کچھ چیزوں کی سہولت دی ہے۔ ان تمام سہولتوں میں سے سب سے بڑی سہولت تو یہ ہے کہ ایسا مسافر آدمی ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی 4 رکعت فرض کی بجائے 2 رکعت پڑھے گا، مغرب کی، وتر کی اور فجر کی نمازیں پوری ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر موضع ہے اس کے پیروں میں، تو جیسے مقیم کے لیے 1 رات اور 1 دن مسح کرنے کی اجازت ہے، تو ان مسافر صاحب کو جو ہے ہمارے شریعت نے 3 دن اور 3 رات اس موضع کے اوپر مسح کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب مسافر کے تعلق سے اور بھی کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو آدمی 78 کلومیٹر سے زائد سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جب تک وہ اپنے شہر میں ہے، شہر کی حدود سے باہر نہیں نکل گیا تو وہ مسافر نہیں ہے۔ جب وہ اپنے شہر کی حدود سے باہر چلا گیا اب وہ مسافر بن گیا۔ جب تک آبادی کے اندر چلتا رہے گا تب تک وہ مسافر نہیں رہے گا۔ ریلوے اسٹیشن اگر شہر کے بیچ میں ہے تو وہ آبادی کے حکم میں ہی ہے، اور اگر شہر سے باہر ہے تو وہاں پہنچ کر پھر وہ آدمی مسافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مسافر کے لیے اور بھی بہت ساری ہمارے شریعت کے اندر سہولتیں ہیں، جیسے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، روزے مقیم کے اوپر بھی فرض ہے، مسافر پر بھی فرض ہے، لیکن سفر میں ہونے کی وجہ سے شریعت نے اس کو یہ سہولت دی ہے کہ اگر مسافر ان روزوں کی قضا رمضان کے بعد کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے بستی میں واپس لوٹ کر سفر میں جتنے روزے چھوٹ چکے ہیں ان کی قضا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی ہے، مسافر سفر میں ہے، ہمارے شریعت نے مسافر کو یہ سہولت دی ہے کہ بھائی تو سفر میں ہے، قربانی تیرے اوپر واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسافر اگر کسی شہر میں گیا ہوا ہے یا راستے میں ہے، جمعہ کا دن ہو گیا، جمعہ کی نماز کا وقت قریب آ گیا، تو جمعہ کی نماز بھی اس مسافر پر واجب نہیں ہے۔ شریعت نے اس کو یہ سہولت دی ہے اور یہ اس کے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ وہ ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ شہر میں ہے، قریب میں ہی کسی مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے اور وہ سہولت سے پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لیوے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اپنے سفر کی مصروفیت کی وجہ سے جمعہ اس کا چھوٹ رہا ہے تو جمعہ اس پہ واجب نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز بھی پڑھ لے گا تو چل جائے گا۔ یہ اس ہفتے کے مسئلے